أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرض ادھار ہے اس کے لکھنے میں اکتاہٹ محسوس نہ کرو. یہی روش اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ اور گواہی کو ٹھیک ٹھاک رکھنے والی ہے، اور اس سے اس بات کی بھی زیادہ توقع ہے کہ تم شک و شبے میں نہ پڑو، الا یہ کہ تم آپس میں دست بدست کوئی تجارت کر رہے ہو تو ایسی صورت میں نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور جب بیع کا معاملہ کرو تو اس پر گواہ بنا لو، اور کاتب اور گواہ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. اگر تم اس طرح کرتے ہو تو یہ نافرمانی ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. درمیان میں گواہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر ایک بار اللہ تعالیٰ نے بندوں کو قرضوں کو تحریر میں لانے کی طرف متوجہ فرمایا. قرض جب ایک مدت کے لیے ہو تو اس کے لکھنے میں کسی طرح کی اکتاہٹ محسوس نہ کرو، چاہے پھر وہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو. فرمایا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا. کبھی چھوٹا اور معمولی قرض سمجھ کر اس کو لکھنے سے اور تحریر میں لانے سے اس کو چھوڑ دے، اور وہی چھوٹا اور معمولی قرض پھر آئندہ نزاع اور جھگڑے کا سبب بنے، اور وہ نزاع اور جھگڑا فساد عظیم پر مرتب ہو، یعنی وہ بڑا فتنے کا سبب بنے. اس لیے فرمایا کہ ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا. پھر فرمایا کہ ذلكم اقسط عند الله، کہ پہلی چیز کہ یہ روش یا یہ طریقہ یعنی اس کو اللہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور یہ بہتر اور افضل ہے. اور ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ کے نزدیک بہتر اور افضل ہو اس کا انجام دینا اور اس پر عمل کرنا یہ زیادہ اولا اور بہتر ہوگا. نیز فرمایا وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، کہ اس طرح تحریر میں لے آنا گواہی کو ٹھیک ٹھاک رکھنے والی بات ہے، کیونکہ جو چیز لکھی ہوئی ہو اس پر گواہی دینا زیادہ صحیح اور مستحکم ہے، اس کے مقابلے میں کہ صرف حافظے کی بنیاد پر آدمی گواہی دے کہ حافظے میں کمی بیشی ہونے کا اندیشہ ہے. اور پھر فرمایا کہ وعدنا اللہ ترتابو، اور اسی طرح اس کی بھی امید ہے کہ تم اس طرح تحریر میں لانے کی وجہ سے شکوک اور شبہات سے محفوظ رہو گے. جو چیز تحریر میں لا لیتا ہے پھر وہ ہر طرح کے شک و شبہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ تحریر ہمیشہ محفوظ رہتی ہے. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ گواہ بنے تھے وہ یا تو فوت ہو گئے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کہیں نکل گئے. گواہوں کی گواہی ہر وقت حاصل رہنا یہ بھی بڑا دشوار اور مشکل عمل ہوتا ہے. اس لیے پھر اس تحریر کی طرف اللہ نے متوجہ فرمایا اور اس کی یہ حکمتیں اور مصلحتیں بتلائی. ذالک مقصد عند اللہ واقم للشہادہ وعدنا اللہ ترتابو. 3 وجہ بتلائی کہ اللہ کے پاس بھی یہ انصاف کی بات ہے. واقم للشہادہ، گواہی کے اعتبار سے بھی یہ ٹھیک ٹھاک اور زیادہ درست ہے. وَأَدْنَا اللہ ترتابو، اور تیسری حکمت بتلائی کہ اس سے کسی طرح شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوگے، اس سے کسی طرح کا اندیشہ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یہ کہ کوئی ایسی تجارت ہو جو دست بدست یعنی نقدی سقدی جو تجارت ہو رہی ہو، اور جس میں مبیع اور ثمن ہاتھ در ہاتھ لیا دیا جا رہا ہو،
تو ایسی صورت میں اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نقد لین دین کے، وہ بہت کثرت سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے اور جو اس کا ہر عمل حکمتوں پر مبنی ہے، اور وہ بندوں کو بلا وجہ اور بلا مقصد وہ کلفت اور مشقت اور زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ اس طرح کے نقدی تجارت کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں وہ بہت کثرت سے ہوتے ہیں۔ اگر ہر معاملے تحریر میں لانے کا حکم ہوتا تو اس سے ایک طرح کی مشقت، اس سے ایک طرح کی زحمت اور یہ ایک طرح کی مصیبت کا سبب ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور دانائی اور بندوں کے ساتھ مہربانی اور کرم فرمائی کی بنیاد پر فرما دیا کہ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونھا بینکم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واشہدوا اذا تبایعتم، کہ کوئی خرید و فروخت کا اگر معاملہ ہو رہا ہے تو پھر کہاں کہ گواہ بنا لو۔ کبھی کبھی کچھ معاملات جو بڑے سودے ہوا کرتے ہیں، بڑے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، گواہ بنا لینے میں بہت سارے نقصانات سے محفوظ ہوگا، اور اس میں کسی طرح کے انکار سے بھی امن امان ہوگا کہ ولا یزار کاتب ولا شہید۔ کتابت کی اہمیت اور گواہی کی ضرورت کو بیان کر دینے کے بعد ایک ضروری ہدایت دی گئی، کاتب اور شہید دونوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، کہ ان کے کاروبار میں حرج پیدا کیا جائے یا ان کے راحت اور آرام میں ان کو خلل کیا جائے۔ وہ تو اپنا دینی ایک فریضہ سمجھ کر اور وہ ایک دینی ذمہ داری سمجھ کر یا اللہ کا حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دے رہے ہو، لیکن تم ہو کہ اس کا غلط فائدہ اٹھا کر انہیں کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف دے رہے ہو، کہ ان کو بار بار بلا کر ان کے کام میں حرج پیدا کر رہے ہو، یا ان کے راحت آرام میں کوئی ان کو خلل پیدا کر رہے ہو، یا اس طرح کی جو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اللہ نے مطلق رکھا کہ ولا یزار کاتب ولا شہید، کہ کاتب اور شہید کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آگے فرمایا کہ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم اس طرح کاتب یعنی لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو اگر تم اس طرح تکلیف پہنچاتے ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارا یہ اس طرح کا عمل یہ ایک فسق اور نافرمانی سمجھا جائے گا، وہ اللہ کے پاس ایک جرم ہوگا، اللہ کے نزدیک تمہارا یہ عمل فسق و فجور میں شامل ہوگا۔ یہ حضرت ابن مسعود، حضرت عطا اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بموجب اس کا ایک یہ معنی لیا گیا کہ کاتب اور شہید کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کو کوئی تکلیف اور ضرر نہ پہنچایا جائے۔ جبکہ حضرت حسن، قتادہ اور طاؤس رحمہ اللہ نے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ لا یزار کاتب ولا شہید، کہ کاتب اور شہید یعنی لکھنے والا اور گواہی دینے والا کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، کہ کاتب کتابت میں کوئی تبدیلی کر دے یا پھر گواہی میں کوئی چیز بدل دے اور اس طرح کسی فریق کو نقصان پہنچائے، کہ اس سے پرہیز کرے۔ تو اس میں حکم کاتب اور گواہ کو ہوگا کہ وہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، تحریر میں تبدیلی کر کے یا تحریر میں کسی طرح کی لچک پیدا کر کے، تحریر سے انکار کر کے اور لکھنے سے انکار کر کے وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اسی طرح ولا شہید، گواہ بھی یا تو گواہی میں تبدیلی پیدا کر کے نقصان نہ پہنچائے یا پھر گواہی سے مکر کر یا اس کو بدل کر کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائے۔ عربی تہج کے اعتبار سے اور عربی قواعد کے اعتبار سے اس میں دونوں معنی کی گنجائش ہے، کہ ایک یہ ہے کہ کاتب اور شہید کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کی بھی گنجائش ہے، یا پھر دوسرا معنی کہ کاتب اور شہید کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور ان دونوں ہی طریقے کے سلسلے میں اسلاف کے اقوال آئے ہیں۔ فرماتے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف کتابت کے سلسلے میں کتنے باریک باریک پہلوؤں اور کن کن ناہیوں کی طرف اللہ نے متوجہ فرمایا بندوں کو، اور دوسرے گواہوں کو بھی گواہی کے سلسلے میں کیسی کیسی رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ کما علمہ اللہ، کہ جیسے اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا وہ انکار نہ کرے، تو اللہ نے جب لکھنا پڑھنا سکھایا ہے لوگوں کے کام آئے۔ تو اس سے ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فن سکھایا ہے، تو وہ اس فن سے خود بھی فائدہ اٹھائے
اور لوگوں کے لیے بھی وہ مفید بنے، لوگوں کو بھی اس فن سے فائدہ پہنچائیں۔ انسان جو بھی فن سیکھتا ہے، چاہے وہ پڑھنے لکھنے کے لائن کا ہو یا پھر اور یا جس لائن کا بھی جو فن اللہ نے اس کو دیا ہے، یہ اللہ کی ایک عطا ہوتی ہے، اللہ کا ایک اس پر فضل ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو وہ فن سے اس کو واقف کرایا۔ لہٰذا اس فنکار کو یہ ضروری ہوتا ہے اس سے جہاں خود فائدہ اٹھائے، دوسروں کے لیے بھی مفید بنے۔ انسان کے پاس جو بھی صلاحیت ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی اللہ کے نبی نے بھی ترغیب فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعین ثانیا او تصنع لاخرقا، کہ اگر کوئی دوسرا فنکار ہے اور وہ عوامی کام انجام دے رہا ہے، وہ عوام کے فائدے کے کام کر رہا ہے، تو تم اس کی مدد کرو، اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ او تصنع لاخرقا، یا پھر ایک ایسا شخص جس کو کسی چیز کا سلیقہ نہیں ہے یا اس کو اس فن سے واقفیت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں وہ فن دیا ہے تو کہا کہ تم وہ کام کر دو، اس کی مدد کر دو۔ آج جو مختلف فنون ہیں، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے یا دنیاوی زندگی میں جس سے مدد ملتی ہے، ہر ایسے معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کا ہاتھ بٹائے، دوسروں کی مدد کرے۔ آیت کریمہ میں بے شمار نکات ہے اور اس میں بے شمار حکمت کے پہلو اس جمع ہیں۔ ہمارا یہ مختصر یہ سلسلہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس بات کو زیادہ طویل کرے۔ بہرحال اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی، خاص طور سے ایمان والوں کی، دینی اور دنیاوی اعتبار سے کن کن پہلوؤں سے اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور کیسے کیسے حکیمانہ اور حکمت پر مبنی احکامات اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ہماری خوشگوار اور کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ہم فلاح و بہبود سے اور آخرت کے ابدالآباد کی کامیابی سے ہم ہمکنار ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی اللہ ہمیں ہدایت اور ہمت اور قوت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب